ایک شہر میں ماں، بیٹا اور باپ رہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام افضل تھا۔ ان کا بیٹا جوان، خوبصورت اور اچھا کماتا بھی تھا۔ افضل کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا، اجی سنتے ہو، ہم کیوں نہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں؟ اب ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، اب ہمارا بیٹا جوان ہو گیا ہے، بالکل اب اس کی شادی کے دن ہیں۔ تم نے صحیح کہا، اب ہم کو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ان دونوں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا اور ان کو ایک لڑکی پسند بھی آ گئی اور وہ اس سے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بڑی دھوم دھام سے شادی کی۔ ان کی بہو آدھی رات کو اٹھتی اور کچن میں جا کر سارا کھانا کھا جاتی۔ ان کی ماں بہت پریشان تھی کہ روزانہ رات کو کھانا کون کھا جاتا ہے۔ ایک رات افضل آدھی رات کو اٹھا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اس کو دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چڑیل کھانا کھا رہی ہے۔ افضل بھاگا بھاگا اپنے ماں باپ کے کمرے میں آیا۔ افضل نے اپنے ماں باپ کو ساری بات بتائی۔ وہ دونوں بھی بہت پریشان ہو گئے۔ اگلے دن انہوں نے ایک عامل بابا کو اپنے گھر میں بلایا۔ عامل بابا جب گھر آیا تو اس نے گھر کا جائزہ لیا اور ان سے کہنے لگا، آپ کی بہو کے اندر چڑیل ہے اور وہ بہت خطرناک ہے۔ ابھی تو اس کو کھانے کو مل رہا ہے، جس دن اس کو کھانے کو نہ ملا تو وہ آپ لوگوں کو جان سے مار سکتی ہے۔ ماں کہنے لگی، افضل بیٹا، اس کو ابھی اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤ۔ بابا بولا، نہیں، یہ غلطی نہ کرنا ورنہ یہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے گی۔ میں اس کا علاج کروں گا۔ بابا ایک کمرے میں بیٹھ گیا اور اپنی عبادت شروع کر دی اور اس نے اس چڑیل کو اپنے پاس حاضر کر لیا۔ تم ان کے گھر کیا کر رہی ہو؟ میری ان کے لڑکے کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اور اب میں اس گھر میں ہی رہتی ہوں۔ بابا بولا، افضل کی شادی تو فاطمہ سے ہوئی ہے، تم سے تو اس کی شادی نہیں ہوئی۔ میری اس لڑکے کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، اب میرا اس لڑکے پہ قبضہ ہے اور اس لڑکی کے اوپر بھی قبضہ ہے۔ تم اس لڑکی کو چھوڑ کر چلی جاؤ ورنہ میں تم کو جلا دوں گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عامل بابا نے فوراً اپنا چلہ شروع کر دیا اور اس چڑیل کو آگ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد چڑیل نے چیخنا شروع کر دیا اور وہ عامل بابا سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے مت جلاؤ، میں چھوڑ کر چلی جاتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ہاں، میں اس کو آزاد کر دوں گی۔ تم اپنے آقاؤں کی قسم کھاؤ کہ تم ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کو چھوڑ دو گی۔ ہاں، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس طرح اس عامل بابا کے کلام پڑھنے سے اس لڑکی کو آزادی ملی اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔
میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔